کامران ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا لال درمیانے درجے کے گھر میں رہائش پذیر تھے، جو کامران کے والد اکبر صاحب کو وراثت میں ملا تھا۔ اکبر صاحب نے اس کی تعلیم کے لیے بہت محنت کی اور کامران کو بھی اپنی پڑھائی سے خاصا لگاؤ تھا۔ جیسے تیسے کر کے ہی صحیح پر بہت اچھی پوزیشن سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے گھر والے خوش تھے، سب احباب مبارکباد دینے آتے تو والدین فخر محسوس کرتے تھے۔ اکبر صاحب نے کامران کا داخلہ بہت اچھے کالج میں کروایا۔ اب کامران پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہیں کام بھی کرنے لگا۔ کامران نے اپنی محنت، لگن اور والدین کی دعاؤں سے گریجویشن مکمل کی۔ اکبر صاحب نے مٹھائیاں بانٹی۔ کامران نے اپنی پڑھائی جاری رکھنے اور والدین کا سہارا بننے کے لیے اچھی جاب کی تلاش شروع کر دی۔ کامران کی ڈگریاں کسی سفارش کی محتاج نہیں تھی، ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی۔ اب کامران دل لگا کر کام کرنے لگا۔ اس نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ وقت گزرتا گیا، کامران دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ کہنے لگیں، اب بس تیری دلہن کی کمی ہے، میری عمر ہو چلی ہے، میں نہ بھی رہی مجھے تسلی رہے گی کہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی۔ کامران نے ماں کو گلے لگایا اور کہا، امی جی ایسی باتیں نہ کریں، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی ماں نے رشتے کروانے والی کو کہہ چھوڑا تھا لڑکی ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ ڈھیر ساری لڑکیوں کی تصویریں اٹھا لائی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی، اتنے گھروں کی خاک چھانی۔ پھر کامران کی امی کا دل ٹھہرا نگین پر۔ سلجھی ہوئی حیا والی خوبصورت لڑکی، 3 مہینے کے اندر اندر شادی کی تاریخ طے پائی۔ صاحب بہت خوش تھے، پر ہوتا وہی ہے جو قدرت نے لکھ رکھا ہے۔ دونوں گھروں میں تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ اس دوران کامران اور نگین بھی ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ پسند تھا اور کچھ ہی دن میں وہ مقدس رشتے میں بندھنے والے تھے۔ رسم حنا بھی گزر گئی اور وہ دن آن پہنچا جب دونوں کی زندگی بدلنے والی تھی۔ دونوں اپنے اپنے خواب و خیال لیے ایک دوسرے کے لیے سج رہے تھے۔ شادی ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، دلہن تیار ہو کر آ چکی تھی۔ نگین کے گھر والے بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک منتظر دلہن پل پل گھبراتی ہے۔ کافی وقت گزر گیا پر نہ باراتی پہنچے نہ ہی دلہا۔ بار بار فون کرتے رہے، کامران کا فون آف آ رہا تھا اور اکبر صاحب فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ لڑکی کا معاملہ تھا، کئی طرح کے وصف سے ستانے لگے۔ نگین بھی بہت پریشان تھی۔ نگین کے والد کامران کے گھر کے لیے نکلے کہ پتہ تو چلے آخر ماجرا کیا ہے۔ کامران کے گھر پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ کامران کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ منتظر دلہن یوں ہی سجی ہوئی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ کیسے کیسے لمحات کی منتظر تھی اور اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ نئی زندگی کی منتظر تھی۔